کیا آپ کا واسطہ بھی روز ایسے چڑچڑے اور بددماغ لوگوں سے پڑتا ہے جو آپ کا ذہنی سکون برباد کر دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے لیے تھکن کا باعث بنتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایسے چڑچڑے لوگوں سے کیسے خود کو بچایا جائے؟ ہر زہریلا شخص چیختا نہیں ہے، کچھ لوگ اپنے رویے سے آپ کی خوشی آہستہ آہستہ چھین لیتے ہیں۔ اگر کسی کی ہر بات آپ کا موڈ خراب کر دیتی ہے تو شاید اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود کو بچائیں کیسے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کے ولاگ کا آغاز اس پیاری سی دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ آج کے ولاگ میں آپ میری ڈیلی کی روٹین دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ آپ چڑچڑے لوگوں کو بدل دیں گی تو ایسا آپ بالکل چڑچڑے لوگوں کو آپ کبھی بھی بدل نہیں سکتی۔ آج کے ولاگ میں کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی جس پر آپ عمل کر کے چڑچڑے لوگوں سے بچ سکتی ہیں، اپنا ذہنی سکون برقرار رکھ سکتی ہیں۔ چڑچڑے مزاج کے لوگوں میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ کی ساس، آپ کی نند، آپ کے اپنے شوہر۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود تو چڑچڑے ہوتے ہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ میں بھی وہ چڑچڑا پن پیدا کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کی کوئی مسٹیک نہ ہو، آپ نے اپنا 100% ان کو دیا ہو، آپ نے بالکل پرفیکٹ کام کیا ہو، لیکن وہ کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے، کوئی نہ کوئی نقص نکالیں گے، اپنے رویے سے آپ کو بہت زیادہ تنگ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ خود بھی چڑچڑی ہو جائیں گی، آپ کا خود کا مزاج بھی ان جیسا ہی بن جائے گا۔ یہ آہستہ آہستہ آپ پہ نفسیاتی اثرات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ اگنور کریں۔ چڑچڑے لوگوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی سوال آپ سے بار بار پوچھتے ہیں، آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سوال کا جواب آپ ان کو پہلے دے چکی ہوتی ہیں، ان کے سارے کام آپ پہلے کر چکی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو غصہ آنے لگ جاتا ہے، آپ چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس بات کی مثال میں ایسے دینا چاہوں گی، فرض کیا کہ جیسے انہوں نے آپ کو کوئی چیز رکھنے کے لیے دی ہے اور آپ وہ چیز رکھ کر کہیں بھول گئی ہیں، اور جب وہ چیز ڈھونڈنے کا وقت آتا ہے تو وہ بہت زیادہ وہ بھی ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں، چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے چیز آپ کو رکھنے کے لیے دی ہے، آپ نے چیز کہاں پر رکھی ہے، آپ بھول جاتی ہیں، بجائے آپ بھی اپنے آپ کو بلیم دینے کہ ہاں میں نے ادھر ہی تو رکھی تھی، پتہ نہیں میں بھول گئی ہوں۔ لیکن آپ سے کسی بھی چیز کا آپ وہ پوچھے نا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا، آپ اپنا لہجہ بالکل اسپاٹ کر لیں، یعنی کہ آپ یہ شو ہی نہ کریں کہ اس چیز کا آپ کو پتا ہے۔ آپ جتنا وہ چیز ڈھونڈیں گی، اپنے آپ کو بلیم کریں گی شاید میں رکھ کے بھول گئی ہوں، وہ اتنا زیادہ آپ پہ غصہ کریں گے، چڑچڑا پن اپنا دکھائیں گے۔ تو بہتر یہ کہ آپ خاموش رہیں، آپ ان کو کوئی جواب مت دیں۔ بعض بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ بولتی ہیں، یعنی کہ اگر ان کے ہسبینڈ بھی چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، یا ان لاز میں سے کوئی بھی چیخ رہا ہوتا ہے، بول رہا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی اس کو جواب دے رہی ہوتی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہائپر ہو جاتی ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں، آپ چپ کر جایا کریں۔ ایسے لوگ نفسیاتی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، جن میں چڑچڑاپن بہت زیادہ آ جاتا ہے، آپ ان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، آپ خود ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گی، اور وہی اثرات، وہی سمٹمز آپ میں آنا شروع۔ چڑچڑے لوگ خود بھی ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ڈپریشن کا شکار کر دیتے ہیں، لیکن آپ یہ کوشش کیا کریں کہ آپ ان کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ اگر ایک کام بالکل صحیح کر رہی ہیں، آپ ان کو وضاحت دیں گی کہ میں نے یہ کام بالکل صحیح کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ خوش ہو بھی جاتے ہیں لیکن پھر ان کا مزاج بالکل ویسے ہی ہو جائے گا۔ یا آپ خوش فہمی اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ آپ ان کی ہر بات مان کر آپ ان کو مطمئن کر دیں گی، آپ ان کو خوش کر دیں گی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس مزاج کے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہیں یا کوئی بھی آ جائے، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم پہ کیا بیت چکی ہے، ہم نے کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، ہم نے کن مسائل کو فیس کیا ہے، لوگ ہماری باتیں سنیں، ہم سے ہمدردی کریں، ہماری ہر بات میں ہاں ملائیں، تو بجائے اس کے کہ آپ ان کی ہر بات سنیں، اپنے آپ کو بھی آپ ان سے ہی کمپیئر کرنے لگ جائیں، آپ بھی ان کے ساتھ اس طرح کے مسائل ڈسکس کریں کہ ہاں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، تو ایسا کرنے سے پلیز آپ گریز کریں، اپنے آپ کو آپ ان کے ساتھ میچ نہ کریں۔ ان لاز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض چڑچڑے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ زبردستی آپ کو اپنے ساتھ بٹھائے رکھتے ہیں کہ آپ ان کی باتیں سنیں، آپ ان کی ہر ہاں میں ہاں ملائیں۔ تو کوشش کریں کہ اگر وہ آپ کو زبردستی بٹھا بھی لیتے ہیں نا، تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں کہ میں کھانا رکھ کے آئی ہوں چولہے پہ، یا وہ جل جائے گا، یا میں نے فلاں کام کرنا ہے، یا میں نے بچے کے یہ کام کرنے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، یا میں نے اس کے اسکول میں کوئی بات کرنی ہے اس کی ٹیچر سے، یا کوئی بات ڈسکس کرنی ہے۔ تو اس طرح کے کئی آپ بہانے بنا کے ان کے پاس سے آپ اٹھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھی رہیں، ان کی ہر بات میں ہاں ملاتی رہیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا اپنا بھی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، ان کا بھی ہائی ہو جائے گا، مزید ان کو سنبھالنا پڑے گا آپ کو ہی۔
ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی خوشی، کوئی بھی گولز جو آپ نے فیوچر میں کرنے ہیں یا کوئی بھی چیز آپ نے لینی ہے، آپ ان سے ڈسکس مت کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اور بعض اوقات ان کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ جب آپ ان سے یہ سب باتیں شیئر کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی وجہ نکال لیتے ہیں جس سے آپ سے یہ لوگ حسد کرنے لگتے ہیں، آپ سے جیلسی فیل کرنے لگتے ہیں، آپ کی کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتے جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کو نقصان بھی ہو جاتا ہے نا، تو یہ لوگ بار بار آپ کو اس بات کا ریئلائز کرواتے ہیں کہ آپ کے اپنے گناہوں کا ہی نتیجہ ہے۔ آپ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ انسان کو توبہ کرنی چاہیے، ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، لیکن وہ اس لحاظ سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ اپنی زیادتیوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یا آپ نے بزرگوں کا کہنا نہیں مانا، آپ نے بزرگوں کا خیال نہیں رکھا، تو آپ کو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وے میں آپ کو یہ صلہ دے رہے ہیں کہ آپ کے نقصان ہو رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی کی ہوئی زیادتیاں بھول جاتی ہیں، لیکن اگر آپ غصے میں یا اپنے رائٹ وے میں یا اپنے حق میں اگر آپ بول پڑتی ہیں تو وہی چیز ان کو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اچھا جی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان سے ہمدردی کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، ان کے ماضی کے قصے سنتی ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہیں، اور ان کو یہ ریئلائز کراتی ہیں کہ واقعی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو آپ بھی کہیں نہ کہیں اپنے ماضی میں اب کی یاد کوئی نہ کوئی ایسی لے کر بیٹھ جاتی ہیں کہ فلاں نے آپ کے ساتھ ایسے کیا یا فلاں نے آپ کے ساتھ ایسے زیادتی کی ہے، تو آپ بھی ویسے ہی نفسیاتی اثر اپنے ذہن پہ لے لیتی ہیں جیسے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، ان کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنی ماضی کی جو ہے باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں کہ کس کس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ ان کے قصے لے کے ان کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ جن جن رشتوں نے آپ کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی تو اچھائیاں بھی تو آپ کے ساتھ کی ہوئی ہوں گی، تو ایسے معاملے میں پھر آپ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتی ہیں، آپ اچھے رشتوں کے بارے میں بھی برا سوچنے لگتی ہیں، نیگیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے، تو ایسے مت کیا کریں۔ چڑچڑے مزاج کے لوگ ظاہر ہے کہ اپنا زخم تو ادھیڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ ان کے زخموں پہ مرہم بھی رکھ رہی ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو نفسیاتی مریضہ بھی بنا رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو آپ ڈائریکٹلی بالکل منع نہیں کر سکتی، نہ ہی ان پہ غصہ کر سکتی ہیں کہ وہ آپ سے ایسی باتیں مت کریں، بس آپ نے ان کو اس طرح سے اگنور کرنا ہے کہ کوئی نہ کوئی اپنا کام یاد کر لیا کریں کہ میں نے ان کو یہ بات کہنی ہے کہ میں نے ایمرجنسی میں یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اس طرح سے جو ان کا ایک بات کرنے کا ایک تسلسل ہوگا نا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے کچھ اچھا پہن لیا، کچھ اچھا کھا لیا، یا کہیں آپ چلے گئے تو وہ یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ہر چیز ان سے مت شیئر کیا کریں کہ اگر آپ فرض کیا باہر بھی گئی ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بار بار وہ اپنا چڑچڑا پن دکھاتے ہیں، بار بار کسی نہ کسی بات پہ غصہ ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مزاج کی ذمہ داری آپ کی بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ یہ ہرگز کوشش مت کریں کہ آپ ان کا مزاج چینج کر سکیں گی، بلکہ آپ اپنی حدود بنائیں، اپنی حدیں بنا کر آپ ان کے سارے معاملات کو فیس کر سکتی ہیں، بجائے ان کو چینج کرنے کے، ان کے رویوں کو چینج کرنے کے۔ چڑچڑے لوگوں کی سب سے بڑی طاقت آپ کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہر موقع پہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے آپ فوراً ریئیکشن شو کرنے لگ جاتی ہیں، آپ کو غصہ آنے لگ جاتا ہے، اور وہی بات وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور آپ کی کمزوریاں ان کے سامنے شو ہو جاتی ہیں۔ وہ ہر وقت پھر انہی باتوں کا بار بار ذکر کرتے ہیں جن پر آپ نے ان کو غصہ دکھایا تھا۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ ہر بات پہ جواب مت دیا کریں، ہر بات پر غصہ مت ہوا کریں، بس خاموشی سے آپ گزر جایا کریں، اگنور کیا کریں۔ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔